بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان کے مقبول پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا موضوع مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم میں اضافہ اور یوم یکجہتی کشمیر. جیسا کہ تمام میڈیا کے ذریعے احباب کو، اہل وطن کو پتہ ہے کہ اس وقت صدر ریاست آزاد جموں کشمیر، صدر آزاد جموں کشمیر ترکی، برسلز، بیلجیم اور برطانیہ کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں، اور 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر 10th ڈاؤننگ اسٹریٹ تک جو ہے وہ کشمیریوں کا ایک بہت بڑا پروسیشن ہے، اس کو لیڈ کریں گے، اس کی قیادت کریں گے. اس کی تیاریاں وہاں پہ برطانیہ میں بہت زور و شور کے ساتھ جاری ہیں. چودھری دلپذیر جو کہ صدر آزاد جموں کشمیر کے وہاں پہ ایڈوائزر ہیں، مشیر ہیں، ان کے ساتھ دیگر تمام لوگ مل کر اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور بہت زبردست طریقے سے یہ مظاہرہ جو ہے آرگنائز کیا جا رہا ہے. دنیا جہان میں جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں وہاں پر یوم یکجہتی کشمیر پاکستانی کشمیری مل کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خلوص کا اور وابستگی کا اظہار کریں گے. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی کشمیری کمیونٹی مظاہرے کرے گی. یہاں پر جلسے جلوس ہوں گے، سیمینارز ہوں گے. وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب، ان کے کیبنٹ ممبرز، اپوزیشن کی جماعتیں، یہ سب اپنے اپنے ڈیکورم کے اندر رہتے ہوئے اس دن کو منائیں گے. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا کہتے ہیں یوم یکجہتی کشمیر سٹارٹ کب ہوا تھا؟ اس کا سہرا کس کے سر ہے؟ جی انصر صاحب، بہت بہت شکریہ. ویسے تو یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کے دور میں پہلی دفعہ جب اندرا عبداللہ کارڈ ہوا تھا اس وقت ایک پاکستان میں بڑا مظاہرہ ہوا، لیکن اس کے بعد ایک گیپ آ گیا تھا. پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں جو ہے یہ ارلی 90s میں جو ہے یہ دوبارہ جو ہے یہ جب تحریک 89 اور 90 میں دوبارہ اس نے نوجوانوں نے جب ہتھیار اٹھائے، پھر تحریک میں تیزی آئی، تو تب سے لے کے اب تک باقاعدگی کے ساتھ ہر سال جو ہے وہ پاکستان قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں امیر جماعت اسلامی، جی انہوں نے اس میں بڑا ان کا ایک رول تھا، بڑا جاندار رول، اور تحریک آزادی کشمیر میں بھی ان کا بڑا ایک رول تھا. تو انصر صاحب تب سے پاکستان جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہر سال 5 فروری جو ہے اس کو یہ دن منایا جاتا ہے، اور کشمیری اور پاکستانی جو ڈائسپورا ہے دنیا بھر میں وہ بھی جو ہے وہ بیرون ملک اس دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. اچھا راجہ حبیب اللہ خان صاحب، مقبوضہ جموں کشمیر میں مظالم میں اضافہ ہوا ہے. حریت کانفرنس کے دفتر کو انڈین حکومت نے جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور حریت سے اس کو انہوں نے ایک لحاظ سے حریت کو بے دخل کر دیا. وہاں سے کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں، کیا ہوا ہے؟ جی انصر صاحب دیکھیں، ایک جو گٹیا پن کی جو ہے نا وہ بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، گرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. کہ حریت کانفرنس کا وہ آفس ہے سری نگر کے علاقے راج باغ میں مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے اس آفس میں جانے کی بھی. تو اس آفس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک پتھر اور سیمنٹ سے ایک بنی ہوئی عمارت جو ہے اس پہ آپ طاقت کے بل بوتے پہ قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے ضمیر میں، ان کے جو نظریات ہیں اسے جو ہے ان باتوں سے جو ہے وہ کچلا نہیں جا سکتا. اور یہ کانفرنس جو سری نگر ہے اس نے بڑا اس پہ شدید رد عمل ظاہر کیا ہے، اور ایک طویل عرصے بعد میرویز عمر فاروق صاحب جو ہیں ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ گارے اور مٹی سے بنی ہوئی عمارت پہ قبضہ کرنے سے جو ہے وہ آپ کشمیریوں کے دل سے جو آزادی کی تڑپ ہے یا پاکستان سے محبت ہے آپ اسے ہرگز نہیں نکال سکتے. اچھا جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اس میں ایک چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو
یہ جو دفتر ہے اس کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ فروری 2003 میں دلی میں جو کشمیر اویئرنیس بیورو بند ہوا تھا، یہ کشمیریوں کی ایک لحاظ سے پہلی ایمبیسی تھی جو کہ اس کو بند کیا گیا، اور اب جو ہے گزشتہ دنوں جو راج باغ سری نگر میں قائم حریت کا جو مرکزی دفتر ہے، یہ عدالتی حکم کے تحت بحق سرکار جو ہے اس کو اٹیچ کیا گیا ہے۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ یہ جو دفتر ہے 5 اگست 2019 کے بعد سے لاوارث پڑا ہوا تھا۔ یقیناً اس دفتر میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، کچھ یقیناً اپنی صفحیں بھی درست کرنے کی ضرورت ہے حریت کانفرنس کو، اور جو تحریک آزادی کشمیر کی لیڈرشپ ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، ان کو بھی فہم کے ساتھ کچھ کام کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی انصر صاحب، بالکل آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے، یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے بڑھ کے بھی نہ صرف اتحاد و اتفاق جو ہے مثالی قسم کا، اس کی ضرورت ہے، اور جس طرح سے ایک پلاننگ کے ساتھ بھارت جو ہے وہ لوگوں کے روزگار ختم کر رہا ہے، لوگوں کی جو اکثریت ہے وہاں پہ، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ پنڈت ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں یا دیگر کمیونٹیز ہیں، انہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ غصب کیے جا رہے ہیں، باہر سے لوگوں کو وہاں پہ بسایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ جو ابھی ایک نئی تازہ جو واردات انہوں نے کی ہے کہ یہ 1917 میں جو ہے وہ جو مغل امپائر تھے، انہوں نے سری نگر میں مغل گارڈن انصاری صاحب بنایا تھا، اور یہ ایسا گارڈن ہے میں جو 15 ایکڑ پر جو ہے پھیلا ہوا ہے، اور اس میں دنیا بھر کے جو خوبصورت ترین پھول ہیں انصار صاحب وہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ پھر چنار کے درخت ہیں اتنے قدآور اور قدیم، اور وہ جو منظر پیش کرتے ہیں موسم کی تبدیلی کے ساتھ، مجھے وہاں جانے کا جو ہے وہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اتنا خوبصورت وہ باغ ہے، اور دیکھیں باغ جو ہے پھول کی زندگی کی ایک نشانی ہوتا ہے، اور وہاں جو ہے وہ ایک جو اس وقت کے مسلمان حکمران تھے ان کا نام جو ہے وہ ختم کر کے اس کا مغل گارڈن سے جو ہے وہ نام ختم کر دیا گیا، اور نیا جو نام انہوں نے رکھا ہے وہ امرت ادھیان اس باغ کا نام رکھا گیا ہے۔ ایک ہندو نام ہے وہ، جو ایک وہاں پہ شناخت ہے مسلمانوں کی، اسے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی اگر اس بات کو دیکھیں تو یہ جو انتہا پسند حکومت ہے، کل کو یہ تاج محل جو ہے اور لال قلعہ جو ہے ان کے بھی نام لگتا ہے کہ شاید وہ بھی تبدیل ہوں گے۔ تو یہ انتہا پسندی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھارت کے کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے پہ جو ہے یہ منتج ہوگی یہ جو مہم ہے۔ پشاور میں ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، وہاں کی پولیس لائن کی جو مسجد ہے جس میں سینکڑوں نمازی، 400 سے زائد نمازی وہاں پر نماز ظہر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے جو ہی وہاں پہ اللہ اکبر امام صاحب نے کہا، اسی وقت ایک زوردار خودکش دھماکہ ہوا، جس میں اطلاعات کے مطابق ابھی تک 90 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں افراد زخمی ہیں۔ ابھی بھی ملبے کے ڈھیر کے نیچے زخمی اور شہداء کی باڈیز وہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان شہداء کے درجات بلند کرے۔ آمین۔ پورا ریڈیو آزاد کشمیر، ریڈیو پاکستان، ہم تمام لوگ جو ہیں اس سانحے پر افسردہ ہیں اور مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستانی قوم، کشمیری قوم کے جذبے کو اس طریقے سے شکست نہیں دی جا سکتی، اور یقیناً جس طرح بلوچستان میں، پنجاب، جنوبی پنجاب میں ہندوستانی ایجنٹس جو ہیں اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انصر صاحب، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے یہ سانحہ برپا کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نہ ہی تو کوئی مذہب ہے، نہ ہی ان کا کوئی ان کی نسل ہے، نہ ہی ان کی کوئی انسانیت والی کوئی، وہ کسی بھی انسانیت کے زمرے میں انصار صاحب نہیں آتے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ قابل احترام ہیں، ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ یہ اتنا گنونا میں سمجھتا ہوں کہ جرم ہے جس کی جتنی بھی سزا ایسے لوگوں کو، دہشت گردوں کو دی جائے
وہ کم ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے نام پہ یہ لوگ جو ہیں یہ دبا ہیں، اور یہ پاکستان ایک آزمائش سے گزر رہا ہے، اور ایسے وقت میں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ کارروائیاں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً دشمن تو خوش ہوگا، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں یا جو ہمارا دین ہے، ہمارا جو وطن ہے، یہاں کے جو رہنے والے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی مروب نہیں ہو سکتے ایسی. آپ یہ دیکھیے کے پی کے اندر جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان، اس کے ڈائریکٹ لنکس جو ہیں وہ مرسنریز جو ہیں ان کے ساتھ ہیں. مرسنریز جو ہے یہ ایک ایسا گروہ ہے جن کو اجرتی قاتل کہا جاتا ہے. جی اور یہ اجرتی قاتل جو ہے ہندوستان کے پے رول پہ بھی پاکستان میں کارروائیاں کرتے رہے ہیں، اور بلوچستان کے اندر بھی ان لوگوں نے بہت وہاں پر دہشت گردی کے واقعات کیے. کلبھوشن یادو جو ہے جس کو پکڑا گیا، جو ابھی تک ظاہر ہے کہ پاکستانی رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا، بہت بڑا دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا. تو اس حوالے سے ہم کشمیریوں کو، پاکستانیوں کو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ارد گرد جاگتے ہوئے نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی ارد گرد ہمارے ہو رہی ہے، تاکہ ان چیزوں کو ہم روک سکیں. انصار صاحب، بھارت جو ہے وہ ازلی دشمن ہے پاکستان کا. اس نے آج تک پاکستان کو صدق کے دل سے جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، اور دہشت گردی کے جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے بلوچستان کے اندر اور کے پی کے پہ جو اس سے پہلے دہشت گرد پکڑے بھی گئے ہیں، ان کا جو سرا ہے وہ بھارت سے جا کے ملتا ہے. ایون جی بھی آپ یاد کریں، گلگت بلتستان میں جو ڈیم کے اوپر چینی وہاں پہ انجینئرز پہ اٹیک ہوا تھا، ہندوستانی وہ ایجنٹ تھے. اچھا، اسی طرح جی سابق ہمارے گزشتہ ہفتے مہمان تھے سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جسٹس سید منظور حسین گیلانی صاحب. ان کی والدہ محترمہ جو ہے وفات پا گئی ہیں. اسی طرح میرپور میں اسسٹنٹ کمشنر تھے، آج کل مظفر آباد میں منیر قریشی صاحب کی والدہ بھی وفات پا گئیں. اللہ مرحومین کے درجات بلند کرے، فردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور صبر جمیل دے. تو چلتے ہیں جناب اب ہم اپنے مہمانوں کی جانب، اور آج کا جو ٹاپک ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستانی مظالم میں اضافہ اور یوم یکجہتی کشمیر، اس پر ان کی رائے لیتے ہیں. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مشہور و معروف دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جنید صاحب. جناب بریگیڈیئر صاحب، مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان مزید فاشسٹ ایکٹ جو ہیں وہ کرتا چلا جا رہا ہے. اب وہاں پر مغل گارڈن کا نام تبدیل کر رہے ہیں، مختلف جگہوں کا نام تبدیل کر رہے ہیں. حریت کانفرنس کا جو وہاں پہ آفس تھا، مرکزی دفتر راج باغ میں، اس پر بھی انہوں نے کورٹ کے آرڈر کی آڑ لے کے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس تمام اپرائزنگ کو سر؟ یہ تو فیشزم ہے، اپرائزنگ تو نہیں ہے. اپرائزنگ تو کشمیر میں ان مجاہدین کی ہے جو کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر. یہ فیشزم، ہٹلرزم جو ہے، آپ نے دیکھا ابھی BBC کی ایک ڈاکومنٹری چلی ہے جس نے یہ ثابت کر دیا ہے، اس پہ مہر لگا دی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فاشسٹ جو پیدا ہوا ہے وہ نریندر مودی ہے. اور اس نے کیا مظالم کیے ہیں. گجرات کے اندر وہ مسلمانوں کا خون پی کے اس کو خوشی ہوتی ہے، اور وہ ہٹلر اور میسولینی کی روح کو آپ سے ملا لیں تو اس میں جواب ایک شخص کا نام آئے گا، اور وہ ہے نریندر مودی. اب جو آپ کشمیر کے حساب سے بات کر رہے ہیں، تو اس نے تو پہلے اپنے الیکشن مینڈیٹ کے اندر جو اس نے کہا تھا، تو اس نے اس میں کہہ دیا تھا کہ ہم کشمیر کی آزادی کو سلب کر کے وہاں پہ ہندو ڈومیننٹ رول جو ہے اس کو نافذ کریں گے. اب جب اس نے یہ کہہ دیا تھا تو وہ اسی چیز کو وہ فالو کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ سپورٹ جو اس کو ملی ہوئی ہے وہ ہے جو ہندوتوا کے اور RSS کے جو پریچک ہیں ان کی سپورٹ ہے. انڈین آرمی دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد آرمی ہے. دو دنیا میں دہشت گرد آرمیز ہیں، ایک انڈین آرمی ہے، ایک اسرائیلی آرمی ہے جو لوگوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں. جو اسرائیلی آرمی بچوں کے ساتھ کرتی ہے اور جو اندر وہی ریپیٹ کرتی ہے انڈین آرمی، کیونکہ انڈین آرمی کو جو ٹریننگ دی گئی ہے وہ اسرائیل اور موساد کا ایک ونگ ہے جو بنیادی طور پہ کوالیفائی کرتا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اور بی ہیڈنگ میں،
یعنی لوگوں کے سر کس طرح کاٹنے ہیں. انہوں نے ٹریننگ دی ہے انڈین آرمی کو بھی, اور یہ طالبان اورینٹڈ لوگ ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے ہمارے لوگوں کے سر کاٹے ان کو بھی. تو یہ دہشت گرد اورینٹیشن انڈیا کے اندر انڈین فوج میں اور انڈین لیڈرشپ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اور انہوں نے آج سے پہلے کشمیر کا ڈیموگرافک اسٹرکچر تبدیل کرنے کا آغاز کر دیا تھا, اور اس آغاز میں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ انڈین جو اسمبلی ہے, کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ہے, اس کے اندر سیٹیں چینج کی. اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جس کو آپ کانسٹیٹیوئنسی ڈیمارکیشن کہتے ہیں وہ تبدیل کی, اور انہوں نے کشمیر کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں ہندوؤں کی سیٹیں بڑھا دی, اور نہ صرف ہندوؤں کی سیٹیں بڑھائیں, کوئی 6 سیٹیں بڑھائیں, بلکہ اس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کا ووٹ اور انڈینوں کے ووٹ کے جو کمپیریزن ہے اس کے اندر بہت زیادہ فرق ڈال دیا. یعنی اگر ایک سیٹ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے وہ 1 لاکھ پہ بنتی ہے, تو وہ انہوں نے ہندوؤں کے لیے وہ سیٹ جو ہے وہ 50,000 ووٹس پہ بنا دی. تو یہ چیزیں تو بہت عرصے سے شروع ہوئی ہے, اور اس کا ان کا ایک پلان ہے, ان کا ایک پروپیگنڈا ہے. وہ پروپیگنڈے کو لے کے چل رہے ہیں, وہ پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں جو انہوں نے آرٹیکل 3070 کو جب انیکس کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کشمیر کو شامل, وہ اسی کے اوپر قائم ہے. سب سے بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ. وہ بیچارے مر رہے ہیں, ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے, رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, لیکن کرے کیا؟ دنیا اس چیز کو سننے کو تیار نہیں ہے. دنیا اس چیز سننے کو تیار نہیں ہے کہ کشمیر میں مسلمان آباد ہیں. اگر کشمیر میں مسلمان نہ ہوتے, وہ ہندو ہوتے, کرسچن ہوتے, تو ابھی تک آپ یقین کیجئے کہ پتہ نہیں وہاں کیا تباہی مچائی دیتی ہوتی یو این او نے, اور یو این او کی ریلیٹڈ آرگنائزیشن جو ہیں انہوں نے شور مچا کے ہیومن رائٹس وائلیشن پہ دنیا کا برا حال کر دیا ہوتا. تمام دنیا کا ضمیر اس وقت جاگ گیا ہوتا. تو یہ بہت چیزیں جو آپ نے کہا, جو ہندو باغ کا نام چینج کرنا, اور یہ تو بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں. وہ تو اس سے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, اس سے بڑی بڑی چیزوں کو لے کے وہ چل رہے ہیں, اور انہوں نے پورے انڈیا کشمیر کو قابو کرنا ہے. انسینسٹیوٹی, فیشزم, ہٹلرزم, جو آپ نام دے دیں اس کو, وہ ان بیچارے کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور جب تک یہ نریندر مودی وہاں پر ہے, میں نے کہا نا, جب BBC نے کہا کہ جی یہ دنیا کا سب سے بڑا ہٹلر ہے اور اس نے گجرات میں مسلمانوں کا خون پیا ہے, تو پھر کو پیچھے کوئی شک رہ جاتا ہے. اور جب انہوں نے انڈیا نے اعتراض کیا, تو وہ BBC کا دوبارہ وہ آیا کہ جی وی اسٹینڈ بائی آر اسٹوری. ہم نے جو جرنلزم کیا ہے وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے. تو بھائی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, مغل نام چینج کرنا, قبضہ کرنا, یہ تو چھوڑے, وہ پورا کشمیر کا ڈیموگرافک اسٹرکچر چینج کریں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویلی میں ابھی بھی مسلمانوں کی 84% اکثریت ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ وہ کاٹ رہے ہیں جگہوں کو, لوگ ہندوؤں کو آباد کر رہے ہیں, وہاں سے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ پنڈت کو آباد کر رہے ہیں, پیسے پاس سے دے رہے ہیں, رائٹس دے رہے ہیں. پہلے کشمیر کے اندر کوئی انڈین جو ہے وہ زمین نہیں خرید سکتا تھا, اب وہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک تباہی کی طرف کشمیر کو لے کے جا رہی ہیں. انڈیا نے الٹیمیٹلی جو ہے کشمیر کا, جموں اینڈ کشمیر کا نام بھی تبدیل کر دینا ہے. یہ بھی میری بات آج لکھ لیجیے گا. اس کو انہوں نے کوئی دہلستان, ہندوستان, کوئی اپنا پنڈتستان, کوئی اس طرح کا نام دے کے انہوں نے اس کو تبدیل کر دینا ہے, اور اس کے اوپر کسی کی آواز نہیں اٹھتی. دنیا تو ویسے ہی خاموش ہے, یو این او تو ویسے ڈومینیٹڈ بائی کرسچنز اور یہودیز ہے, اور یہودیز کا پروپیگنڈا ساری دنیا میں چلتا ہے. تو بڑی اٹس اے سیڈ اسٹیٹ آف افیئر. اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ اپنی لیڈرشپ کا, اور جو دنیا کی لیڈرشپ ہے, اور جو دنیا میں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ بڑی طاقتیں خاموش ہیں, اس کے اوپر ہم آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جناب بریگیڈیئر غضنفر صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. بریگیڈیئر صاحب, بڑی جو ہے وہ خوفناک صورتحال ہے جس کا ہمارے وطن پاکستان کو سامنا ہے, اور ایسی صورتحال میں جب کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان کی جانوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اور کس طرح سے اس ابتلا سے ہم باہر نکل سکتے ہیں؟ سر, میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ جس وقت تک ہمارے اندر پازیٹیو پرو ایکٹیو لیڈرشپ نہیں ہوگی, ہم کسی چیز کو نہیں اٹھا سکتے. تو اب مجھے اس چیز کا ایک جواب تو اسٹریٹ اوے یہ بنتا ہے کہ
to pick up arms and start fighting وہ لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. That the answer. آنسر تو یہ ہے کہ آپ اس موومنٹ کو سپورٹ کریں جو موومنٹ جو ہے کشمیر کے اندر چل رہی ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے. اگر ہم اس موومنٹ کو سپورٹ کریں گے, اب اس کو ہمیں ڈائریکٹلی بھی کرنا پڑے گا, انڈائریکٹلی بھی کرنا پڑے گا. جب تک ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے یہ انڈین ایٹروسٹیز جو ہے تو یہ بند نہیں ہو سکتی. اور پھر بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں. اگر انڈیا آپ پہ ظلم کر رہا ہے تو آپ بھی اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے. جناب غضنفر صاحب, اس وقت برطانیہ کی سرزمین پر وہاں پر لاکھوں جو ہیں کشمیری رہتے ہیں, میرپور سے مختلف جگہوں سے کشمیر کے جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں ڈول نیشنلٹی کیری کرتے ہیں. وہاں پر صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان موجود ہیں جو کہ 10th ڈاؤننگ اسٹریٹ تک 5 فروری کو ایک بہت بڑے پروسیشن کو لیڈ کریں گے. اسی طرح برسلز میں, بیلجیم میں وہاں پر مظاہرہ ہو رہا ہے, نیو یارک میں ہو رہا ہے, واشنگٹن میں ہو رہا ہے, دنیا کے مختلف کیپٹلز میں ہو رہا ہے. تو آپ کیا پیغام دیں گے کشمیری ڈائسپورا کو جو کہ ہمیشہ سے کشمیر کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور اپنی بساط کے مطابق پوری دنیا میں لوگوں کو سینسیٹائز کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ ڈائسپورا یہ کچھ کر سکتی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے یو این او کے سامنے, برطانیہ کے سامنے جس نے یہ مسئلہ کریٹ کیا ہے. مسئلہ کریٹ کس نے کیا ہے؟ مسئلہ تو برطانیہ نے کریٹ کیا ہے نا. تو جنہوں نے یہ مسئلہ کریٹ کیا ہے ان کو وہی اس کے لیے بہتر آواز اٹھا سکتے ہیں اور وہ آواز بڑی افیکٹو ہوگی. دے شوڈ پروٹیسٹ ایٹ ڈفرینٹ اینگل ایٹ ڈفرینٹ پلیسز کہ جی ہمیں پاکستان ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے ساتھ. وہاں موویز چلائیں, وہاں وہ لوگوں کو بلائیں, انٹلیکچوئلس کو انگیج کریں, ان سے وہ سیمینارز کریں, پاکستان سے لوگوں کو بلائیں, پاکستان سے لوگ جائیں, آپ وہاں پہ جو ایم پیز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں, یو این او کے سامنے مظاہرہ کریں, امریکہ میں مظاہرہ کریں, برطانیہ. اور یہی ایک اسٹیپ ہے جو دنیا کو, میں نے بتایا نا, جب حکومتیں دب جاتی ہیں, جب حکومتیں مر جاتی ہیں تو پھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. جناب جنرل غضنفر صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ایجوکیٹ کیا, بڑی مہربانی. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب نے جو بات کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب ISI کے پورے پنجاب کے سیکٹر کمانڈر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی انصر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک عام کشمیری کا جو درد ہے وہ درد بیان کر رہے تھے, اور حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی محب وطن کشمیری ہے یا پاکستانی ہے اس کی یہی کیفیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں جب انڈیا جو ہے وہ بڑی جارحانہ انداز میں اور فریلی, کوئی اس کا بازو پکڑنے والا نہیں ہے. اور کریں اسرائیل انڈیا کی سپورٹ کر رہے ہیں کشمیریوں کے کو دبانے کے. جی ان کی اسرائیلی مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی فوجی جو ہے وہ 2000 سے زائد کم از کم یہاں موجود ہیں جو وہاں پہ ٹریننگ جو ہے وہ دیتے ہیں انڈین آرمی کو. اور وہ جو فلسطین کے اندر جس طرح سے مظالم وہاں پہ اسرائیل کر رہا ہے وہی جو ہے اسی پیٹرن پہ یہاں پہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ہمارے بہت ظلم ہے. جی بہت ظلم ہے. یہاں پہ افسر سدوزئی صاحب نے علی سوجل راولا کوٹ سے 2 سوالات بھیجے ہیں. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ کو سلام دے رہے ہیں. جی بڑے مشہور ماہر تعلیم ہیں, 2 صدر آزاد کشمیر ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. افسر سدوزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ 2 ایشوز ہیں. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب اس پہ روشنی ڈالیں. ایک تو جناب یہ ہے کہ یہاں پہ بجلی کے کوئی ٹیرف کے خلاف آزاد کشمیر کے وزراء نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے, تو ان کا کہنا ہے کہ یہ تو مظفر آباد اور اسلام آباد کی آپس میں لڑائی کرانے والی مطلب غیر سنجیدہ سی حرکت لگ رہی ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ان کا ہے کہ کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں وہاں پر بیوروکریٹس بابو لوگ جو ہیں انہوں نے کشمیر ہاؤس کے ایک حصے پہ قبضہ کر لیا ہے. مقبوضہ کشمیر تو چھڑا نہیں سکتے ہیں, اپنے علاقے پہ قبضہ کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انصر صاحب بہت بہت شکریہ جناب افسر سدوزئی صاحب. اور بھی ہمارے بہت سارے سننے والے جو ہیں اس حوالے سے ان کے سوالات آ رہے ہیں. یہ جو عالیہ وابڈا نے یا جو ہماری کمپنیز ہیں بجلی کی جو ترسیل کرتی ہیں انہوں نے آزاد کشمیر کا جو ٹیرف ہے اس میں اضافہ کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک جب ڈیم بنا تھا تو اس پہ ایک باقاعدہ معاہدہ جو ہے وہ تحریر میں آیا تھا, اور اس معاہدے کی روشنی میں
کیونکہ یہاں بجلی پیدا ہوتی ہے اور جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے وہاں لوگوں کو جو ہے وہ انتہائی سستی بجلی فراہم کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہمارے آزاد کشمیر جو وزراء ہیں، وزیر خزانہ جناب عبد الماجد خان صاحب، پھر اسی طرح ملک ظفر اقبال صاحب ہیں، چودھری اخلاق احمد صاحب ہیں، چودھری ارشد حسین صاحب ہیں، چودھری یاسر سلطان صاحب ہیں، چودھری اظہر صادق صاحب ہیں، دیوان علی چغتائی صاحب ہیں. انہوں نے یہاں میرپور میں مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اسے مسترد کیا ہے جو بجلی کے ٹیرف میں جو اضافہ ہوا ہے. تو انصار صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک غلط فہمی ہے جو یہ اضافہ کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر 2000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی اس وقت پیدا ہو رہی ہے اور آزاد کشمیر کی جو یہاں ضرورت ہے وہ محض 350 میگا واٹ ہے. اکثر یہاں پہ لوڈ شیڈنگ رہتی ہے اور یہ اگر 350 میگا واٹ یہاں آزاد کشمیر کو دی جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور بڑی پاکستان ایک آزمائش سے گزر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انصار صاحب بجائے یہ کہ بعض آرائی سامنے آئے اور یہ لگے کہ اسلام آباد اور مظفر آباد کے درمیان کوئی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں یا اختلافات ہیں، یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ ہماری جو حکومت آزاد کشمیر ہے یہ وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، جو متعلقہ فورم ہے، اس سے رجوع کر کے بات چیت کر کے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے حل نہیں کیا جا سکتا. بجائے اس کے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو اور یہاں پہ ہم واویلا کرتے ہیں اور ہمارا جو ازلی دشمن ہے اسے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ دیکھیں آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں یا وہ اسے اور طرح سے جو ہے وہ ہمارے جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بہن بھائی قربانیاں دے رہے ہیں ان کی اسے دل آزاری ہوتی ہے. تو کشمیر ہاؤس کا کیا ایشو ہے انصار صاحب؟ کشمیر ہاؤس میں بیسیکلی 2 بلاکس ہیں. وہاں پہ جو ریسٹ ہاؤس ہے جو رہائشی پرپز کے لیے وہاں پہ ہمارے وزراء جاتے ہیں، بیوروکریٹس جاتے ہیں یا آزاد کشمیر کے دیگر لوگ اسلام آباد جاتے ہیں تو وہاں پہ قیام کرتے ہیں، تو یا وہ کرایہ پے کرتے ہیں. اور وہاں پہ جو پرانا بلاک ہے اس میں 22 کمروں پر مشتمل وہ بلاک ہے اور یہ ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے سیکٹری صاحبان ہیں وہ وہاں پہ جا کے قیام کرتے ہیں. یقیناً وہ جائیں گے تو انہیں وہاں پہ قیام بھی کرنا چاہیے، لیکن اس میں جو حیران کن بات ہے یا جو جس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمرے جو ہیں یہ مختص کر دیے گئے ہیں. وہ سیکٹری صاحبان وہاں پہ نہ بھی موجود ہوں تو کسی وزیر کو یا کسی عام شہری کو یا وہاں پہ جو مہمان جاتے ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ قیام نہیں کر سکتے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعظم ہیں، یہ ان سے متعلقہ ہے. وہ اگر اپنی گرفت مضبوط رکھیں اور ان کے ایک صرف لب بلانے سے جو ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جی بالکل جی، یہ آپ نے بات کہی. افسر صدر صاحب، آپ کو راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے آپ کے سوالات کا تفصیلی جواب دے دیا. اب چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب. ریڈیو فورم ود جنید انصاری راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق صدر و وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار یعقوب خان صاحب نے. سردار یعقوب خان صاحب، ابھی پروگرام میں آپ کے ساتھ دفاعی تجزیہ کار سابق سربراہ ISI پنجاب سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر غضنفر بھی موجود ہیں. کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نے حریت کانفرنس کے دفتر پر قبضہ کر لیا ہے، عدالتی حکم کی آڑ لے کر، اور مختلف جگہوں کے نام جو ہیں وہ بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو فاشسٹ اور ہٹلر کی نوعیت کے جو کام کر رہا ہے موزی؟ پہلی بات یہ ہے جی کہ دو جب سلمان کرتے ہیں نا کشتی تو وہ ایک دوسرے کو گراتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دوستی بھی کر لیں، محبت بھی کر لیں. اگر ہندوستان یہ کچھ کر رہا ہے تو پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری پاک فوج ایجنسیوں سے بہت مضبوط ہے. دوسری بات یہ ہے، گزارش یہ غور سے سن لیں کہ یہ جو بھی کریڈٹ جس طرح BBC کو گیا، اس طرح چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو گیا جس نے 2 ٹوک بات کی، اور یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا جس نے مودی کو جو کچھ کہا وہ دنیا ساری جانتی
نا ہمارے جو اوورسیز میں ہیں ان سے ہم گزارش کریں اور اس حال پر جائیں اور پاکستان میں جتنی ایمبیسیز ہے کونسل جنرل کے پاس جا کے ملاقات کریں. اور یہ بات آج بھی ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کشمیری جس دنیا کے کارنر پر ہیں اور پاکستانی ہمارے بھائی ہم پہ شروع کھڑے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ تو یہ سارا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کو ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا جو پشاور میں ہو رہا ہے تو کوئی نئی بات تو ہے نہیں. ہندوستان پہلے دن سے اس منصوبہ بندی میں ہے اور آج ہندوستان کی جو آبادی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, معاشی حالات ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور ہمارے جو حالات ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ سب کی سوچ جو ہے نا ایک ہی ہے, تکلیف سب کو ہی ہے. مگر بات یہ ہے کہ خالی تکلیف سے یا باتیں کرنے سے تھوڑی مسئلے کا حل ہے. جناب سردار یعقوب خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر جو کہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ اس کو کہا جاتا تھا, بنایا اسی لیے گیا تھا, یہ سمبولک حکومت جو یہاں پہ کھڑی کی گئی تھی, کیا اس وقت موجودہ جو یہاں پہ حکومت ہے کیا یہ اس نازک ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکل کام کر رہی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, جو بات کر سکتے تھے آج پریزیڈنٹ آزاد کشمیر پوری دیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یو کے امریکہ سارے جو کر سکتے کر رہے ہیں, جو یہ جو رامن سے جو بات کر سکتا ہے کر رہے ہیں. مگر سارے اختیارات معاملات تو آپ کو پتہ ہی ہے کدھر ہے. تو اب ہم جب پبلک اٹھے گی چکوٹی کی طرف ہم جائیں گے, بارڈر ایریا کی طرف جائیں گے تو پھر ذمہ داری تو کوئی قبول کرے نا. یہاں ہماری حکومت جو بھی ہے ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. یہاں آپ اگر ترقیاتی بات کریں تو میں کچھ کر سکتا ہوں. اس مسئلے میں تو آزاد کشمیر کی حکومت جو کہہ سکتی ہے کر رہے ہیں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ. سردار یعقوب خان صاحب, یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار روزنامہ جنگ جیو نیوز آپ سے سوال کریں گے. سردار صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ بڑی آسانی اور آزادی کے ساتھ اور جارحیت کے ساتھ جو ہے بھارت دلی سے اور دیگر ہندوستانی علاقوں سے آ کے وہاں پہ لوگوں کو بسا رہا ہے. پھر جو مغل گارڈن تھا ایک بہت ہی 106 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا, اس کا نام انہوں نے چینج کر کے جو ہے وہ امرت ادھیان رکھ دیا ہے. پھر سری نگر کے علاقے باغ راج میں جو اوریت کا دفتر تھا اسے ختم کر دیا گیا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز اس کے مظالم میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اور کشمیریوں کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے اسے روکنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو کوئی ریلیف مل سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہندوستان منصوبہ بندی اور پلاننگ میں صحیح طریقے سے اپنا کام دیکھے. دشمن اگر کوئی کام کرتا ہے نا تو ہمارا دشمن ہے. پاکستان نیوکلیر پاور ہے, پوری دنیا کو جو کھٹک رہا ہے وہ نیوکلیر پاور کھٹک رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ منصوبہ بندی اور ان حالات پر گہری نظر ہونی چاہیے کہ ہندوستان کسی کا نہیں ہو سکتا. آج جو بلے بلے کہتے ہیں کہ بڑی معاشیت ہے اس کی, بڑے کام کے لوگ ہیں, تو یہ وقت بتا گا کہ کن کا کیا بنے گا. ہم تو بھگت رہے 100 سال سے رہیں گے, بھگتیں گے انشاءاللہ. اور اللہ پاک سے امید ہے کہ ہم کشمیری مایوس بھی نہیں ہیں. ہماری امیدیں اور سوچ اور فکر وہی اپنے آب و اجداد کا ہے. جناب سردار یعقوب خان صاحب, ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں پہلی مرتبہ یوم یکجہتی کشمیر جو ہے اس کا ڈول ڈالا گیا تھا. پھر بعد میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے دور حکومت میں قاضی حسین احمد مرحوم امیر جماعت اسلامی نے اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کا دن جو ہے منانا اور جوش و خروش کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرنا, اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بہت بڑی اہمیت ہے جی. ہم تو بہت مشکور ہیں. یہ بات پاکستان کے اور پاکستان کی حکومتوں کو اور باقی اداروں کو بھی سمجھنا چاہیے. جو بھٹو شاہد نے اس کو بات کی تھی وہ سوچ سمجھ کے بات کی تھی کہ فیوچر میں ان کا اٹیک پاکستان کی طرف نظر ہے. اور یہی بات تھی کہ اس لیے بلاول بھٹو جب گیا تو آپ کے سامنے جو اسے باتیں کی تو دنیا میں کیا بن گیا کہ اس کو تو قتل کرنے کے لیے انعام بھی رکھے گئے. اور یہ بات ایک اور سننا ہے کہ جب محترمہ شہید ہوئی تو جناب آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. پاکستان پیپل پارٹی تو شروع سے قربانیاں دے رہی ہے. پاکستان پیپل پارٹی ہے جو پاکستان کی ساری اکائیوں کو بھی مانتی ہے اور پورے کشمیر اور گلگت بلتستان کو سارے جگہوں کی نمائندگی بھی کر رہی ہے. ہمارے لیے افسوس یہ ہے کہ جو لوگ دور اندیشی سے یہ سوچے اگر کوئی بھلائی کرتا ہے پاکستان کی خاطر یا کشمیر کی خاطر یا مسلم امہ کی خاطر تو وہ بھی تو پتہ کر لیں. میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا جب آصف علی زرداری نے یو این میں تقریر کی تھی. اس وقت مسلم امہ کی جو نمائندگی کی تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی تعریف تو اللہ کی ہے, مگر جو حقیقت ہے سب کو ماننا چاہیے. آج وقت ہے کہ سارے ادارے سارے لوگ بیٹھے اور پاکستان کے عوام بیٹھے اور یہ کشمیری قیادت کو بیچ میں آن بورڈ کرے. یہ ان کی ضرورت ہے. اور یہ جو 5 فروری کا دن ہے
بہت بڑا فیصلہ کیا، کیونکہ ہم ہمیشہ پاکستان کے صدقہ دل کے ساتھ عزت مقام اور اس کے لیے مضبوطی کے لیے اور پاکستان کے حامی لوگ ہیں، اس لیے کہ پاکستان ہی ہمارا جو ہے نا سرپرست اعلیٰ ہے. ہمیں پاکستان کے عوام نے، پاکستان ہماری سوچ اور منزل ہے، مگر یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ اس کو سیریس لینا چاہیے. یہاں جو بھی آتی ہے حکومت اس کے اپنے ایجنڈے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب پرابلم بنتا ہے تو اس وقت چلے جی آگے لگ جائے کشمیری. اس پر ذرا توجہ دینی چاہیے. جناب سردار یعقوب خان صاحب، برطانیہ میں اس وقت صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری 5 فروری کا جو پروسیشن ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک، جو ان کا پی ایم ہاؤس ہے برطانیہ کا، وہاں تک لیڈ کریں گے اس کو. وہاں پر ڈاکٹر سید نذیر گیلانی JKCHR کے بانی صدر موجود ہیں، وہاں پر لارڈ قربان موجود ہیں، لارڈ واجد خان موجود ہیں، وہاں پر بہت سے ممبر برٹش پارلیمنٹ بیرسٹر عمران سے لے کر شبانہ صاحبہ تک، ناز شاہ تک، تمام لوگ موجود ہیں کشمیری اوریجن سے، پاکستان اوریجن سے. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دنیا کے مختلف کیپٹلز کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں. سر ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح اوریجنل ہماری نمائندگی وہ لوگ کر رہے ہیں. اس میں یورپین پارلیمنٹ نے بھی بات کی، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. ہر جگہ سے UK کی پارلیمنٹ نے بات کی ہے، اور امریکہ میں جو کام ہو رہا ہے، ہمارا جو ایمبیسیڈر ہے مسعود خان وہ بھی کام ہے، سارے ایمبیسیڈر کر رہے ہیں ایک لیول کی حد تک. یورپ میں، امریکہ میں، گریٹ برٹن میں، کینیڈا، ہر جگہ پر جو ہے نا وہ یہ بات تو، کیونکہ وہ لوگ زیادہ تر ہمیشہ سے دیکھیں جو صورتحال ہے اس پر ان کی ہمیشہ گہری نظر ہوتی ہے، خاص کر کے، اور اس بات پر ہوتی ہے کہ جو ظلم بچے اور بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے انسانی ہمدردی پر، تو وہ بڑا کام ہے، ہم ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ ہمیں بہت اس وقت بڑا باریکی کے ساتھ اس بات پر اب توجہ دینی چاہیے. اب لمبی سوچ اور فکر کی باتیں نہیں کر سکتے کہ ہم سالوں سال، آج وہ کشمیر پر قبضہ کر رہا ہے، کل اس کی نیت جو ہے وہ آپ کے سامنے، اس کی اتنی کیسے ضرورت ہے کہ جو کچھ پشاور میں ہوا ہے. اس پر تو سارے یعنی جانی مالی سب کچھ قربان کرتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے ہمارے ان عزیزوں کے لیے جو کوئی شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے بارڈر میں جو ہمارے مجاہد اور جو یہ جو ہمارے لوگ ہیں شہید ہو رہے پاک فوج خاص کر کے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دست دعا ہے. مگر یہ ہے کہ ان کی قربانیاں تو اپنی جگہ پر ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں ابھی وہ سندھ میں بھی کوشش میں ہے، پاکستان میں کوشش میں ہے، وہ تو سارے بڑے بڑے لیڈرشپ لسٹ پر ہے. مگر دنیا میں جو مانی جاتی ہے، جو میرا اپنا تجربہ ہے، جو میں دنیا میں آیا گیا ہوں پرائم منسٹر پریزیڈنٹ منسٹر ہوتے ہوئے، کہ پاک فوج کا بڑا نام ہے اور ان کو ڈر خطرہ پاک فوج سے ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ پاک فوج کو کمزور کیا جائے. تو ابھی نیا سیٹ اپ آیا ہے، اچھا ہے، مجھے یقین ہے، اعتماد ہے کہ منصوبہ بندی صحیح ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے ہم سب کو نکالے گا، چاہے وہ معاشیت کی بات ہے تو چاہے وہ کشمیر کی بات ہے. جناب سردار یعقوب خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، ہماری رہنمائی کی، بڑی مہربانی سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہیں گے؟ سابق صدر و وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار یعقوب خان صاحب کی جو گفتگو ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی انصر صاحب، بڑی حوصلہ افزا ان کی گفتگو ہے، اور ان کے دل میں اور ان کی گفتگو سے بھی جو ایک اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے جو ایک ہمدردی ہے وہ ان کے الفاظ سے بھی وہ محسوس ہو رہا تھا. انصر صاحب، بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ پروگرام کے شروع میں بھی بات کی کہ یہ ایسا وقت ہے اور جس طرح کے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، اس میں جو ہے جتنی بھی کشمیری قوم ہے، چاہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہے، آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، ہمیں جو ہے وہ رابطے میں رہ کے ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ جس طرح کے چیلنجز ہیں اس میں سے ہم نے بحیثیت قوم باہر نکلنا ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ روابط بنانے کی ضرورت ہے اور ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جی تو جناب اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے نیکسٹ مہمان کی جانب اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں. آج کا موضوع ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بڑھتے ہوئے ہندوستانی مظالم اور یوم یکجہتی کشمیر. جی سامعین، ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی چیئرمین جناب راجہ ظفر الحق صاحب موجود ہیں. جناب راجہ ظفر الحق صاحب، ابھی ہندوستان نے مزید ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے پہلے تو
5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को रिवोक किया था। अब हिंदुस्तान ने ये किया है कि वहाँ पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है श्रीनगर में, राजबाग में, और वहाँ पर जगहों के जो नाम हैं, तारीखी नाम, उनको हिंदू जो है नाम देना शुरू कर दिए हैं। क्या कहते हैं, हिंदुस्तान चाहता क्या है? मेरा ख्याल ये जी कि ये मौजूदा जो वज़ीर आज़म है हिंदुस्तान का, वो इंतहाई एक तंग ज़हन के, तंग नज़री का शिकार हैं, और जमहूरियत जो हिंदुस्तान कभी फ़ख्र किया करता था, वो आज पूरी दुनिया में उसने बदनाम करके हिंदुस्तान को रख दिया है। और उसकी जब फिल्में बन रही हैं, यूरोप में दिखाई जा रही हैं, बाकी जगहों पर उसका चर्चा है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक है पहलू। एक तो ये है कि जी इंडिया का इमेज बड़ा ख़राब हो रहा है, लेकिन ये उनकी ज़िम्मेदारी है, हमारी तो नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर जो लोग बसते हैं या बाकी दुनिया में जो मुसलमान हैं, उनकी हमदर्दियाँ कश्मीर के साथ हैं, और बिलखुसूस ये जो भारत उन पर मुज़ालम डाल रहा है उसके लिए हैं। और ये हमें अफसोस है कि कोई ऐसा अमली कदम अभी तक नहीं उठाया जा रहा जो कश्मीरियों को कुछ रिलीफ दे सके, और वो आगे ही आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी यकजहती के साथ और एक दूसरे के तावन के साथ इस मामले को पूरी दुनिया में उठाना चाहिए। और बेहतर ये है कि कश्मीरी जो हैं उनको इसमें आगे रखना चाहिए, और उनकी ज़ुबान से जो बात निकलेगी वो ज़्यादा मौसर होगी। अब मैंने पूरी दुनिया में देखा है कि कश्मीरी जहाँ कहीं भी हैं, की बात बड़ी गौर से सुनी जाती है बनिस्बत किसी और के। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये अब वक्त है कि हिंदुस्तान को ज़्यादा मौके न दिए जाएं, और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला जो कश्मीरियों की मज़लूमियत है, जो जुल्म वो बर्दाश्त कर रहे हैं या किया है उन्होंने, ज़रूर अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएंगे। लेकिन इसमें हमारा अमली तौर पर कोशिश करना, जिद्दोजहद करना हर लिहाज से वो ज़रूरी है। जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब, यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा। BBC ने भारतीय वज़ीर आज़म मिस्टर मोदी के जो जंगी जराइम हैं, जो गुजरात में मुसलमानों का उसने खून पिया, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो अक़लियतों के साथ जो सलूक कर रहा है, उस पर BBC ने जो रिपोर्ट नशर की है, हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ़ हुई है उस पर। और ये इसकी उन्होंने BBC के ऊपर जब उन्होंने कहा कि इसकी मज़म्मत करते हैं, तो BBC ने कहा कि हम स्टैंड लेते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट 100% दुरुस्त है। क्या कहेंगे आप सर? मैं समझता हूँ जी कि ये कुछ लोग हैं जो भारत के बैरून मुल्क लोग हैं, वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनने को अब तैयार नहीं है, क्योंकि जिस दुनिया में हक को और हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता, और ज़राए ऐसे मौजूद हैं कि ये बात पूरी दुनिया में पहुंचती है। तो इसलिए इस सिलसिले में कश्मीर के मुसलमानों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, OIC को, और जितने भी वो ममालिक हैं जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की हमायत करते हैं, सऊदी अरब है, तुर्की है, और अफ्रीका के ममालिक हैं, ईरान भी है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से इसको उजागर करना चाहिए। जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब, यहाँ पर रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे सवाल करेंगे। जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब, आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और आपकी बड़ी गहरी निगाह है हालात पर। हम देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 से लेके अब तक भारत जो है कोई भी दुनिया में उसका हाथ रोकने वाला नहीं है, और जिस तेज़ी के साथ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी चेंज की जा रही है,
مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم روا ہے، اور بالخصوص اب تو وہاں پہ جس طرح سے راج باغ سری نگر کے اندر جو ہے اوریت کا آفس بند کیا گیا، اور 106 سال پرانا مغل گارڈن جو ہے اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے جو ہے وہاں پہ امرت ادیان کے نام سے اس گارڈن کا نام رکھا گیا ہے۔ جس تیزی سے یہ کام جاری ہے، لگتا ہے کہ کل کو تاج محل اور جو لال قلعہ ہے اس کا بھی شاید نام تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکمت عملی جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، جو اوورسیز کشمیری ہیں، اور جو پاکستان ہے ہمارا وکیل ہے، کہ ہمیں ایسا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم کشمیریوں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے نہ صرف اسے روکیں، بلکہ جو ہے وہ جو حق خودارادیت ہے، یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں، جو کشمیریوں کی خواہشات ہے، اس کے مطابق یہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو سکے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو آپس میں کوآرڈینیشن ہے پاکستان اور آزاد کشمیر اور جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں اور اس وقت بھی کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے اور اس رابطے کو زیادہ مضبوط رکھنا چاہیے، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ زیادہ مؤثر ہوگا کہ اگر پالیسی ہے اس کو سامنے رکھ کر پروگرام ترتیب دینے چاہیے۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب، قیمتی وقت دینے کا اور رہنمائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ سر۔ جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب کی گفتگو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اوور آل پروگرام کو کنکلوڈ کیجیے گا پلیز۔ جی انصر صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب چیئرمین مسلم لیگ نون بڑے وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور کشمیر کے ساتھ بڑی وابستگی ہے، بڑی وابستگی اور محبت بھی ہے، اور بڑی سنجیدہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ انصر صاحب، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک تھا مقبوضہ کشمیر میں کے مظالم میں اضافہ اور یوم یکجہتی کشمیر۔ اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی کھل کے آج بات کی ہے۔ ہمارے ساتھ معروف دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر غضنفر علی خان صاحب، اسی طرح سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سردار محمد یعقوب خان صاحب، اور ابھی چیئرمین مسلم لیگ نون راجہ ظفر الحق ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے۔ تو ہمیں اپنے سننے والوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ جی، آج کے پروگرام سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ مملکت پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نظر بد سے بچائے، جو اسلام دشمن، پاکستان دشمن دہشت گردی کے ذریعے وہاں پر خودکش دھماکے کر کے، مختلف دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے یا معاشی دہشت گردی کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرے، اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، تاکہ ایک مضبوط پاکستان، ایک انتہائی طاقتور پاکستان اپنے مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے بہتر طریقے سے دنیا میں آواز اٹھا سکے۔ اللہ کشمیریوں کے حال پر رحم کرے اور کشمیریوں کو آزادی نصیب کرے، آمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔